محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ تمام حضرات بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ پیارے سامعین، ہم نے اس سے پہلے آپ کو غریب نواز کو ان کے پیر کامل کی تلاش اور ان سے ملاقات کے بارے میں بتایا۔ آج ہم آقا غریب نواز کا فرمان اور پیر و مرشد کو تلاش کرنے کے بعد ان سے کس طرح فیض حاصل کیا، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کس طرح آقا غریب نواز کو روحانیت عطا فرمائی، اس کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں اور آپ سب کو آقا غریب نواز اور تمام بزرگان دین کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے کردار و افعال و اعمال کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں اپنے پیر و مرشد کے قدم کو چوما، اس وقت محفل میں روئے زمین کے بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء اکرام بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ میں بھی جا کر بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا قبلہ رو بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر میرے پیر و مرشد کا حکم ہوا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ پیر و مرشد کے حکم کے مطابق میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ پھر پیر و مرشد کا فرمان ہوا کہ 21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ میں نے درود پاک کو پڑھا۔ کچھ کتابوں میں 60 مرتبہ سبحان اللہ بھی ذکر ہے۔ پھر پیر و مرشد کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا آ تجھے خدا تک پہنچا دوں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آ تجھے خدا تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد کینچی لے کر میرے سر پر چلائی، پھر مجھے ایک چوگا پہنایا اور کلاه میرے سر پر رکھی، یعنی میرے سر پر ٹوپی رکھی، اور فرمایا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا۔ پھر فرمایا کہ ہمارے مشائخ کے یہاں فقط 1 دن اور رات کا مجاہدہ ہوتا ہے، تو کرو۔ تو میں نے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق 1 رات اور 1 دن نمازوں میں عبادت میں گزاری۔ دوسرے دن جب میں حاضر ہوا، قدم بوسی کی، تو پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے دیکھا اور کہا عرش اعظم تک دیکھتا ہوں۔ پھر پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا اور کہا تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا ابھی 1000 بار سورہ اخلاص اور پڑھو۔ حکم کے مطابق میں نے 1000 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی تلاوت کی۔ پھر پوچھا کہ اب کیا دکھتا ہے؟ میں نے کہا اب میرے سامنے 18000 عالم ہیں۔ تو پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اب تیرا کام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پیر و مرشد کا حکم ہوا کہ سامنے جو اینٹ ہے اس کو اٹھاؤ۔ میں جب اس اینٹ کے پاس گیا، اس اینٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے سونے کے روپے پڑے تھے۔ پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ ان روپوں کو اٹھا لو اور غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو، یعنی غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، ان روپوں کو اٹھایا اور غریبوں میں مسکینوں میں نے ان کو بانٹ دیا اور واپس لوٹ کر آیا تو پیر و مرشد نے فرمایا تم کچھ دن اور ہماری صحبت میں گزارو۔ خواجہ غریب نواز آقا معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا تو پیر و مرشد کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر 20 سال آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزارے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ غریب نواز نے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی اور خود فرماتے ہیں کہ اس طرح خدمت میں لگا رہا کہ پل بھر کے لیے اپنی جان کو آرام نہ لینے دیا، اور میں ہمیشہ پیر و مرشد کی خدمت میں مشغول رہتا۔ سفر ہو یا حضر ہو، پیر و مرشد کا بستر اور کھانے پینے کا سامان سر پر رکھ کر لے جایا کرتا تھا۔ تو دیکھا آپ نے پیر و مرشد کی خدمت کس طرح انجام دی اور پیر و مرشد نے کس طرح سے روحانیت کو آپ تک پہنچایا۔ آج اللہ نے ایسا انعام و اکرام عطا فرمایا
کہ ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دی۔ آج پوری دنیا میں عشق والے آپ کی عظمت کو اپنے سینے میں سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو آقا غریب نواز اور تمام اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔